اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، اور بیجا خرچ مت کرو۔ یہ آیت اس سے پہلے سے جو آیت تھی، اس کے پہلے جو آیت تھی جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت بہت دیکھنے والا ہے تمہارے دلوں کے حالوں کا، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب والدین یعنی ماں اور باپ کی جو فضیلت بیان کی اور ان کے حسن سلوک کی اللہ نے تاکید فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آیا جائے۔ ان سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب ماں اور باپ سے ہی رشتے پھوٹتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ وہ ایک جڑ ہیں اور اس کے بعد پھر انہی سے تمام رشتے پھوٹتے ہیں۔ رشتے کی جو جڑ اور اصل ہے وہ ماں اور باپ ہیں۔ پھر رشتے ددیہالی ہوتے ہیں، پھر ننیہالی ہوتے ہیں۔ یہ رشتوں کی ایک کثرت ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں باپ سے آپ دیکھیں تو دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، بھتیجے ہیں، ماموں ہیں، ممانی ہیں، خالہ خالو ہیں، پھوپھا پھوپھی، اور اس طرح سے پورے رشتہ داری دور تک پھیلتی ہوئی چلی جاتی ہے یہ رشتہ داری۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر اس بات کی بہت تاکید کی گئی ہے اس آیت کی تشریح میں کہ رشتہ داروں کا ان کا حق دیا جائے، رشتہ داری کو پہچانا جائے۔ جب آدمی اچھا سلوک کرنے کی سوچتا ہے، اچھا برتاؤ کرنے کی سوچتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ باہر تو اس کی امیج بہت اچھی ہوتی ہے، وہ خوب خرچہ کرتا ہے، خوب اچھے سے بولتا ہے، لوگوں کے اوپر خوب پیسہ جو ہے خرچ کرتا ہے، غریب و محتاجوں کا خیال رکھتا ہے۔ بلا شبہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی آدمی کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر کے اندر آتا ہے تو ماں سے صحیح بات نہیں کرتا، باپ سے صحیح بات نہیں کرتا، اپنی بہنوں سے صحیح طریقے سے نہیں بولتا، بھائیوں سے صحیح طریقے سے نہیں بولتا، اور رشتہ داروں سے منہ پھیر لیتا ہے اور برے برے الفاظ بھی کہتا ہے۔ کبھی گھر کے اندر لڑائیاں کرتا ہے اور کبھی رشتہ داروں کے بارے میں برے بھلے الفاظ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ان رشتہ داروں کو گھر کے اندر مت آنے دو، ان سے کیا فائدہ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ احسان فراموش ہیں اور اس طرح سے ہیں۔ وہ گویا کہ ان سے نالاں رہتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز ختم ہونی چاہیے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ انسان سب کے لیے اچھا ہے لیکن اپنے ماں باپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ انسان ہر ایک کے لیے بہتر ہے، ہر ایک پر خرچہ کرنے والا ہے، لیکن اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس بات کو اللہ نے بالکل پسند نہیں فرمایا ہے، لہذا یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ حق صلہ رحمی کا حق کہلاتا ہے۔ یہ حق جو ہے وہ صلہ رحمی کا حق ہے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داری کو جوڑنا، یعنی رشتہ داری کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، ان کے کام آنا، اور ان کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا، اور ان کی فکر اور خیال کرنا۔ اگر وہ پریشان حال ہیں، وہ بیچارے مصیبت میں گرفتار ہیں، تو ان کی خبرگیری کرنا، ان سے پریشانی کو دور کرنا، تم جس طرح سے بھی کر سکتے ہو، ان کے کام آ کر، دوڑ کر، چل کر، پیسوں کے ذریعے سے، اچھے بول کے ذریعے سے، اور ان کا ساتھ دے کر، جس طرح بھی کر سکتے ہو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن پاک نے اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ پر اور اس آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داری کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب پوری مخلوق کو پیدا کیا
تو رشتہ داری یعنی صلہ رحمی کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، کیا تم یعنی اے رشتہ داری، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میں اس کو جوڑوں جو تم کو جوڑے، اور میں اس کو کاٹ دوں جو تم کو کاٹے؟ اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، کہا تو یہ میں نے تم کو دیا۔ تو اس سے زیادہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے کس قدر اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر گویا کہ تم ان کے منہ میں خاک بھر رہے ہو، یعنی کہ تم اپنا عمل جاری رکھو، اور ان کی جو برائیاں ہیں وہ ان کے ساتھ رہنے دو، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، لیکن تم نیکیاں جاری رکھو۔ اور آخر میں آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار رہے گا جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے، یعنی رشتہ داری جوڑتے رہو گے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کس قدر زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر میں برکت دے دی جائے، تو اس کو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، رشتہ داری جوڑنا چاہیے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنا ایک باغ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچہ کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جہاں مناسب جانیں وہ خرچہ کر دیں اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہنے، کتنا عمدہ یہ مال ہے تمہارا، اور کتنا تم کو فائدہ ملے گا اس کا آخرت میں، کس قدر فائدہ ملے گا۔ اور سنو میری بات سنو، وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں انی ارا ان تجعلها فی الاقربین، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا کس طریقے سے جوڑنے کی بات کی آپ نے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری جوڑنے والا وہ شخص نہیں ہے جو برابر سرابر کا معاملہ کرے، یعنی انہوں نے کچھ دیا تو آپ نے بھی بدلہ دے دیا۔ تو جو برابری کا معاملہ کرنے والا ہے وہ رشتہ داری وہ حقیقی معنی میں رشتہ داری جوڑنے والا نہیں ہے۔ رشتہ داری جوڑنے والا تو اس کو کہتے ہیں کہ اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ جب لوگ اس سے رشتہ داری کو توڑ لیں تو وہ ان کو جوڑے، یعنی وہ اچھا سلوک نہیں کرے لیکن آپ اچھا سلوک کرے، وہ آپ کے ساتھ احسان نہیں کر رہے لیکن آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، کہ رحم جو ہے، رشتہ داری جو ہے وہ عرش سے معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اسے کاٹ دے۔ کتنی عظیم 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 الشان بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک حضرت ابو ایوب خالد بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رشتہ داری کو جوڑو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات آپ نے اور ارشاد فرمائی کہ مسکین پر اگر تم صدقہ کرتے ہو تو وہ صدقہ ہے، لیکن اگر تم رشتہ داروں پر خرچہ کرتے ہو، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہو، ان کے مصیبت میں کام آتے ہو، ان کی غربت اور افلاس کو دور کرتے ہو، تو تم کو دو ثواب ملیں گے، ایک تو صدقہ دینے کا تو ملے گا ہی، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی جو تم نے اس رشتہ داری میں اگر تم نے دیا ہے، تمہارے پاس کچھ پیسہ تھا، زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یا ایسے ہی تم اللہ کے نام پر خرچہ کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم نے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیا ہے،
تو وہ تمہیں دو ثواب ملیں گے، ایک تو تمہارا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا تمہیں وہ ثواب ملے گا جو رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ہے، جو عظیم الشان ثواب ہے، وہ بھی تمہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور آتی ہے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جنت کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے مسافروں کا بھی حق ہے، اور اسی طریقے سے مسکین جو غریب اور محتاج ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن تم بہت زیادہ فضول اسراف مت کرو، بیجا خرچہ مت کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گھر میں بالکل محتاج رہ جاؤ، تمہارے بچے محتاج رہ جائے اور تم پیسہ زیادہ زیادہ خرچ کرنے والے ہو۔ اس طریقے سے نہیں، اپنے گھر کا بھی خیال رکھو، اپنی اولاد کا بھی خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو، باہر جو مفلس اور پریشان حال ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ اس آیت کی تشریح ابھی آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، اور آگے آئے گی، آیت نمبر 29 تک یہ مسئلہ جائے گا۔ آج یہ آیت نمبر 26 ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 29 میں اس کی وضاحت ہوگی اور زیادہ اچھی طریقے سے کہ کہاں پر پیسہ خرچ کرے اور کہاں پر نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا بنائے۔ اس آیت میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور تمام غربا اور مساکین کا خیال رکھنے والا بنائے، جو بھی ہوں، جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، جو غریب اور محتاج ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔